بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم کلام کے تعارف کے بارے میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ انشاءاللہ ہم عالم اسلام کے اندر جو ایک مشہور فرقہ ہے یعنی اشاعرہ، جو اکثریت اہل تسنن کو تشکیل دیتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آخرکار یہ فرقہ کس طریقے سے وجود میں آیا۔ عرض ہوا کہ جہان اسلام کہ بریکٹ میں میری مراد وہی عمومی جو اہل تسنن برادران ہیں، کیونکہ شیعوں کا حساب جدا ہے، اس کو میں جدا ذکر کروں گا۔ عام طور پر جہان اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلا فرقہ معتزلی فرقہ ہے، اور اس مکتب اعتزال جو کلامی طرز تفکر ہے، یہ لوگ حریت عقل کے قائل تھے، عقل کی حریت کو مانتے تھے، عقل کی آزادی کو مانتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کی روش یہ تھی کہ منطقی اور عقلی استدلال کو قبول کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو عمومی افراد ہیں، ان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ تدین کو تعبد کے مساوی سمجھتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا فکر یہ ہوتا ہے کہ فقط ظواہر آیات اور احادیث، مخصوصاً احادیث کو، ظاہر کو پکڑ لے، بابا دین یہی ہے۔ باقی ہر طریقے کا تفکر، اجتہاد، تأمل، دقت، ان لوگوں کے نزدیک دین کے خلاف طغیان اور عصیان کے مترادف ہوتا ہے۔ اور خصوصیت سے اگر حکمرانوں کو دیکھا جائے، سیاست وقت کی بھی مصلحت اسی میں ہو کہ معمولاً ایسے ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ بھی اسی عوامی طرز تفکر کو تائید کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے ہی ہے۔ اور خصوصیت سے اگر کچھ علماء دین اور مذہب اسی ظاہری طرز تفکر کی تائید اور تبلیغ کریں، پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو حکمرانوں کا اور زیادہ یہی رویہ بن جاتا ہے کہ جو اہل تأمل اور دقت ہیں ان کو خراب کیا جائے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے عوامی پالیسی، اور عوام تعبد اسی ظاہری شکل میں اختیار کرتی ہے۔ تو نتیجتاً آپ دیکھیں گے کہ دین کے نام پر انہی لوگوں کی بہت زیادہ تائید کی جاتی ہے۔ بہرحال معتزلی جو طرز تفکر تھا، بے شک آپ معتزلہ کے بعض عقائد کے ساتھ، کہ بہت سارے عقائد کے ساتھ انسان اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ان کو کہنا کہ وہ لوگ بے دین تھے، دین کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ واقعاً معتزلی بہت سارے علماء عمیق اور دقیق طریقے سے اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے،
اس کی ترویج کرنا چاہتے تھے، اس کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، اپنے حال کے اعتبار سے وہ اسلام کا دفاع کرنا چاہ رہے تھے۔ دہریوں کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، مجوس کے مقابلے میں، سابعین کے مقابلے میں، اور جتنے بھی ادیان اور فرق تھے ان کے مقابلے میں یہ لوگ واقعاً دین اسلام کا دفاع کرنا چاہتے تھے، دین کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اور اسی اعتبار سے یہ معتزلی بہت سارے اپنے مبلغین تیار کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، دنیا کے مختلف علاقوں کے طرف ان کو بھیجتے تھے، جائیں جا کر آپ تبلیغ کریں، دین اسلام کا دفاع کریں۔ خود یہ روش تھی عمومی طور پر معتزلہ کی۔ لیکن معتزلہ کے مقابلے میں آغاز میں، یعنی تقریباً تیسری صدی کی آخر تک اور چوتھی صدی کے اوائل یعنی ابتدا تک، اس معتزلی طرز تفکر کے مقابلے میں عمومی طور پر عالم اسلام میں کوئی بھی کلامی فرقہ نہیں تھا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میری مراد یہاں پر وہی عموم ہے جو اہل تسنن کو تشکیل دیتا ہے۔ تشیع کا جدا حساب ہے، کیونکہ تشیع کے ائمہ اطہار والا جو نظریہ ہے، بالاخره ان کے ائمہ تھے، ان کو ایک خاص لائن پر لے کر آتے تھے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ لیکن جو عمومی طور پر بیچارے مسلمان ہیں ان کو مد نظر آپ رکھیں، تیسری صدی کے اواخر تک اور چوتھی صدی کے اوائل تک معتزلہ کے مقابلے میں کوئی بھی کلامی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں کچھ اہل حدیث اور اہل ظاہر ہیں جو اپنے آپ کو عام طور پر اہل سنت کے نام سے پہچانتے تھے کہ بھئی یہ اہل حدیث ہے اور اہل سنت ہے۔ وہی لوگ ان کے مقابلے میں تھے جو اہل ظاہر تھے، ظاہر گرا تھے۔ یہاں تک کہ خود ان معتزلیوں کے اندر کچھ افراد پیدا ہوئے جنہوں نے خود اس مکتب کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، کہ انشاءاللہ کچھ سیاسی مسائل بھی ہیں، ان کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک تو ان اہل ظاہر کی جو عمومی افراد ہیں ان لوگوں کی مخالفت، دوسری طرف سے خود اہل معتزلہ کے اندر، مکتب اعتزال کے اندر سے ایک آدھ شخصیت ایسی نکلی جنہوں نے شدید طریقے سے ان لوگوں کی مخالفت کی، پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ لہٰذا یہ مکتب معتزلہ آہستہ آہستہ منقرض ہو گیا، تدریجاً ختم ہو گیا۔ اچھا، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جذباتی بنے بغیر، اور نہ ہی میں کسی شخصیت کی توہین کرنا چاہ رہا ہوں، خالی میں حالات کا تجزیہ کر رہا ہوں اس زمانے کا۔ آپ دیکھیں معتزلہ کے مقابلے میں جو ایک اور بڑا تفکر تھا اہل حدیث کا، حتیٰ اس میں بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں، مثلا جیسے مالک بن انس، احمد بن حنبل اور بہت سارے لوگ کہ جو اس استدلالی روش کو اصلاً قبول نہیں کرتے تھے، رد کرتے تھے۔ وہ مشہور قصہ تو سنا ہے نا آپ نے کہ یہ احمد بن حنبل کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے اور مالک کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ کیا کر کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ کا کیا معنی ہے؟ تو دونوں کا جواب وہی ہے کہ عرش کا معنی بھی معلوم ہے، استوا کا معنی بھی معلوم ہے۔ عرش اسی تخت کو کہتے، استوا وہی بیٹھنا ہے، اور کیفیت مجہول ہے کہ کس طریقے کا عرش ہے اور خدا کس طریقے سے بیٹھا ہے۔
معنی معلوم ہے عرش اور استوا کا، کیفیت مجہول ہے، اور کا وسوال و بدعہ، لیکن سوال کرنا بدعت ہے۔ تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والے؟ تو یہ طرز تفکر ظاہر گرا اور اہل حدیث کا عمومی طرز تفکر تھا۔ اس استدلالی روش کو اصلاً وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، بس کہتے تھے جو ظاہر کتاب کے اندر ہے، ظاہر احادیث کے اندر ہے، اس کو قبول کر لو، اس کے اندر تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جو بندہ آ کر ان میں تأمل اور تفکر کرتا تھا اس کو کہتے تھے یہ ضد قرآن ہے، ضد سنت ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے اصلاً کلام کو حرام قرار دیا ہوا تھا، مسائل کلامی کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اس کو بے دینی سمجھتے تھے۔ بس نہ فقط یہ کہ معتزلہ کے مقابلے میں کوئی کلامی مضبوط فرقہ نہیں تھا، بلکہ اصلاً کلام اور متکلمین کو اصلاً بے دین سمجھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ روش دین کے خلاف ہے۔ عمومی طور پر ایسے چل رہا تھا، ادھر سے معتزلی اور ادھر سے عموم دینداران جو عام طور پر دینداری کا سہرا اپنے سر پہ رکھتے تھے، ان کی عمومی روش یہ تھی۔ اچھا، بہت سارے مواقع پر انشاءاللہ بعد میں کچھ سیاسی عوامل بھی ذکر کروں گا، کچھ سیاسی عوامل بھی بنے کہ معتزلہ ختم ہو جائے۔ بس بڑے پیمانے پر ان دیندار لوگوں کی مخالفت ان کے خلاف۔ اچھا، دیندار لوگوں کی مخالفت یہ فقہا محدثین جو بڑے بڑے تھے ان کلامی لوگوں کے خلاف تھی۔ تیسری صدی کے اواخر میں اور چوتھی صدی کی ابتدا میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے واقعاً معتزلی فکر کی کمر توڑ دی۔ وہ ایک دانشور اور شخصیت پیدا ہوتی ہے کہ جو خود ابتدا میں معتزلی طرز تفکر رکھنے والا ہے، باقاعدہ معتزلہ کی بڑی بڑی شخصیات کے پاس وہ پڑھتا ہے، قدر عالم ہے ان کا، بہت بڑا عالم ہے۔ کئی سالوں تک قاضی عبد الجبار معتزلی کے پاس تلمذ کرتا رہا، مکتب اعتزال کو بڑے پیمانے پر سمجھتا ہے، خود مجتہد ہے، صاحب نظر ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے، وہ خود اس مکتب اعتزال سے منہ پھیر لیتا ہے، علم بغاوت بلند کر دیتا ہے، اور جو اہل حدیث والا ظاہر گرا والا مکتب تھا اس مکتب کی طرف گرائش پیدا کرتا ہے، اس کی طرف تمایل پیدا، میلانات اس کے ادھر جاتے ہیں۔ پس معتزلی جو کلامی طرز تفکر کو عقلی طرز تفکر کو مانتے تھے، ان کے مقابلے میں ظاہر گرا جو کلام کو اصلاً درست نہیں سمجھتے تھے، فقط احادیث کے ظاہر پر جمود کیے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک شخصیت جو خود معتزلی ہے، خود معتزلہ کے مکتب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، بڑے دقیق طریقے سے، لیکن وہ مکتب معتزلہ سے باہر نکلتا ہے، اعتزال سے باہر آتا ہے، اہل حدیث کی طرف گرائش پیدا کرتا ہے اور تمایل پیدا کرتا ہے۔ اچھا، وہ معمولی شخصیت بھی نہیں ہے، ایک نابغہ انسان ہے، بہت دقیق بندہ بھی ہے، اور دوسری طرف سے معتزلی مکتب فکر کو بہت اچھے طریقے سے جانتا بھی ہے، درست ہے، خود بہت بڑا مفکر بھی ہے، معتزلی طرز تفکر کو جانتا بھی ہے۔ اہل حدیث کی طرف جیسے ہی اس نے تمایل پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ خود فکری آدمی تھا، 100% تو وہ اہل حدیث کی طرف نہیں آ سکتا نا، کہ آپ کہیں کہ کسی قسم کے طرز تفکر اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، فقط ظاہر پر جمود کریں، نہ، ایسے نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، تأمل بھی کرنا چاہیے، لیکن مکتبی جو معتزلہ کی روش ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن سے بہت زیادہ دور ہے، یہ ظواہر سے بہت زیادہ دور ہے۔ تأمل بھی کریں گے لیکن ظواہر قرآن کو
ہم کوشش کریں گے کہ اسی کے پاس رہے. یعنی ایسے سمجھیں کہ ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی. نہ فقط اہل حدیث کی طرح کہ کہیں کہ اصلاً تأمل کرنا غلط ہے، دقت کرنا غلط ہے، غور و فکر کرنا غلط ہے، نہ یہ طریقہ بھی غلط ہے. اور ادھر سے جو معتزلی طرز تفکر ہے کہ کلن عقلی طور پر تأمل کر رہے ہیں، یہ روش بھی غلط ہے. درمیانی راستہ اپنانا چاہیے. یہ ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ شخصیت ہے ابو الحسن اشعری کی، کہ جو بنیان گزار ہے مکتب اشاعرہ کا. یہ متوفہ 330 ہجری ہے. یہ ابو الحسن اشعری ایک ایسی شخصیت ہے. اچھا، آغا ابو الحسن اشعری ایک طرف سے جو قدما اہل حدیث ہیں، پرانے اہل حدیث، احمد ابن حنبل کی طرح بھی نہیں ہے کہ بحث و استدلال کو بالکل غلط قرار دیتا ہو اور کہے کہ تفکر اور منطق کو اصول دین میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نہ، اس طریقے سے بھی نہیں تھا، بلکہ کہتا تھا کہ نہیں، کلامی طور پر مباحث کرنے چاہیے. اصلاً اس نے ایک کتاب لکھی، رسالہ لکھا، رسالۃ فی استحسان الخوض فی علم الکلام. یہ نام اس زمانے کے تفکر کی عکاسی کرتے ہیں. یہ نام جو پرانے علماء کتابوں کے رکھتے تھے، یہ بہت نپے تلے ہوتے تھے. ایسے زمانے میں جہاں پر لوگوں کو علم کلام سے اہل حدیث معمولاً دور کر رہے تھے، ایسے عالم میں یہ کتاب لکھتا ہے، رسالۃ فی استحسان الخوض فی علم الکلام، کہ پس میں 100% اہل حدیث والے طریقے کو نہیں مانتا. علم کلام میں غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن معتزلہ سے جدا ہوا، ان کے نظریات کو نہیں مانتا. یعنی دوسرے لفظوں میں بقول استاد شہید مرزا مطہری کے اہل حدیث کے اندر دو گروہ ہوئے. ایک اشاعرہ جو ابو الحسن اشعری کے پیروکار تھے، جو کلام اور تکلم کو جائز قرار دیتے تھے. دوسرے حنابلہ حنبلی جو احمد ابن حنبل کے پیروکار تھے، جو منطق کو، جو کلام کو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، غلط قرار دیتے تھے. کہ ان میں مثلا اہم ترین شخصیت اگر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو ابن تیمیہ حنبلی شامی، 8ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑا چہرہ ہے نا بعد میں، جو منطق کے بارے میں کہتا ہے منطق تزندق، جس نے منطق پڑھی وہ زندیق ہوا. کلام کو، منطق کو، ان تمام تفکروں، اس تفکر والی روش کو حرام قرار دیتے ہیں، غلط قرار دیتے ہیں. اچھا، یہ معتزلی بیچارے ضعیف ہوئے، کیونکہ بہرحال یہ ایک شخصیت تھی کہ اس کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا یہ ابو الحسن اشعری. دوسری طرف سے عوام میں بھی یہ معتزلی منفور ہو چکے تھے. اب اجتماعی اور سماجی عامل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ استاد یہاں سے ایک سماجی عامل کی طرف بھی اشارہ کرتے. دیکھیں، ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو خلیفہ مأمون رشید تھا، وہ عباسی خلیفوں میں اہل فضل تھا، عالم تھا، علم دوست انسان تھا. خب جب وہ عالم تھا کسی حد تک، تو اس نے اسی معتزلی طرز تفکر کو تقویت کی تھی، اس روش کو مانتا تھا. اور اس زمانے میں ایک مسئلہ بھی اٹھا تھا کہ کلام خدا قرآن حادث ہے یا قدیم ہے. تو ایسے زمانے میں مأمون نے معتزلہ کے نظریے کو مانا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ حکمران بھی تھا. تو جو بندہ بھی اس نظریے کو نہیں مانتا تھا تو اس پر سختی کرتا تھا. بہت سارے لوگوں کو مارا، جیلوں کے اندر ڈالا، یعنی بہت زیادہ کشت و کشتار ہوا. بہت سارے لوگ مرے، زخمی ہوئے، زندانوں میں گئے، بہت سارے لوگوں کو شکنجہ کیا گیا، کہ بہرحال حکمران تھا نا. تو اس فتنے کی وجہ سے عام طور پر جو عمومی لوگوں میں بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ مصیبت معتزلہ کی وجہ سے آئی ہے. اس مصیبت کا ذمہ دار وہ اس معتزلی طرز تفکر کو مانتے تھے. میں نے عرض کیا نا، عمومی طور پر لوگ اس اہل حدیث اور ظاہر گرہ والوں کے ساتھ تھے. اب اچانک سے ایک حکمران معتزلہ کی حمایت کرتا ہے اور انہی کے نظریے کو دوسروں پر تعمیل کرنا چاہتا ہے، تو لوگ تو پریشان ہوں گے نا. تو لوگوں نے مخالفت کی تو بادشاہ تو بہرحال اپنی جگہ پر طاقتور ہوتا ہے نا، اس نے سختی کی، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے.
کہ تاریخ اسلام کو دورہ محنت سختی کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ لوگ ان سے تنفر اختیار کرنا شروع کیے۔ جیسے ہی مکتب اشعری مکتب سامنے آیا تو لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس کا استقبال شروع کیا۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ بہرحال ابو الحسن اشعری کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، بارز شخصیت تھی، تو اس کا اپنا اثر، اور پھر خود اس مکتب اعتزال کو خوب جانتا بھی ہے۔ خوب لوگ بھی ظاہری طور پر اس تعبد والی روش کو زیادہ قبول کرتے ہیں، بہت زیادہ عقلی روش کو نہیں مانتے۔ معتزلہ میں بہت زیادہ عقلی روش تھی، وہ گاڑی روش تھی۔ ایک طرف سے یہ مسئلہ، دوسری طرف سے یہ بہت ہی تیز آدمی، چالاک آدمی، یعنی چالاک یعنی ایک بہت ہی نابغہ قسم کا انسان، اس معنی میں چالاک کرو، نابغہ انسان۔ اور پھر عام طور پر لوگ سیاسی لحاظ سے بھی ان لوگوں سے، معتزلہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ متنفر ہو رہے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں نے آہستہ آہستہ معتزلہ کو ختم کر دیا۔ پھر اسی مکتب اشعری کو، ابو الحسن اشعری کو، مکتب کو محکم کرنے کے لیے بعد میں بڑی بڑی شخصیات آئیں جنہوں نے اس کو باقاعدہ مستحکم کیا۔ مثلا قاضی ابو بکر باقلانی، یہ قاضی ابو بکر باقلانی شیخ مفید کے معاصر ہیں، متوفی 403۔ یہ بھی اشعری طرز تفکر کو مستحکم کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی بھی کافی ساری کتابیں ہیں اور ایک محکم متکلم ہے ابو الحسن اشعری کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد ابو اسحاق اسفرائینی جو باقلانی کے طبقے کے بعد میں آتا ہے، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی وغیرہ ان کے طبقے میں آتا ہے، وہ بندہ بھی مستحکم کرتا ہے اس مکتب کو۔ اچھا، اسی مکتب میں بعد میں پھر امام الحرمین جوینی جیسی شخصیت آتی ہے۔ خب یہ امام الحرمین جوینی وہ بندہ ہے کہ جو امام غزالی کے، امام محمد غزالی کے استاد ہے۔ وہ بھی اسی اشعری مکتب فکر کو تقویت کرتا ہے۔ اچھا، امام الحرمین جوینی کے بعد خود اپنے استاد کے بعد امام غزالی، محمد غزالی کہ جو بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کے اندر، صاحب احیاء علوم الدین، متوفی 505 ہجری کے ایک بہت زیادہ اثر گزار شخصیت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں یہاں پر بھی کچھ مطالب عرض کروں گا اور کچھ فلسفے کے تعارف میں بیان کروں گا کہ بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کے اندر امام محمد غزالی کی۔ وہ بھی اشعری مکتب فکر کو تائید کرتا ہے، تقویت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی شخصیت کہ جس نے باقاعدہ طریقے سے تقویت دی خود اس مکتب کو، وہ ہے امام فخر الدین رازی، امام رازی کہ بہرحال عالم اسلام کی شخصیات میں یہ بھی ایک بہت بڑے دانشور اور مفکر ہیں، بڑی شخصیت ہے امام فخر الدین رازی کی، کہ یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ مکتب اشاعرہ کو تقویت کرتے ہیں۔ البتہ اس نقطے کو دیکھیں جو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ کوئی بھی جو مکتب فکر ہوتا ہے تدریجاً آہستہ آہستہ اس میں تحولات اور تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہی کام خود اشعری طرز تفکر کے ساتھ بھی ہے۔ مثلا امام محمد غزالی درست ہے کہ اشعری مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بہرحال اس کے پاس جو اشعری کلام ہے وہ رنگ دوسرا رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے امام محمد غزالی تک یہ کلام اشاعرہ کا پہنچتا ہے، اس سے رنگ کلامی بہرحال کچھ نہ کچھ ختم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس پر رنگ عرفانی کہ جو امام محمد غزالی کے اپنے خود حالات ہیں، خود اس کی اپنی شخصیت ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو بعد میں کسی موقع پر کروں گا کہ امام غزالی کی کیا شخصیت ہے، کہ ایک مرحلے میں وہ ایک اشعری متکلم ہے، بعد میں اس کے روحی تحولات پیدا ہوتے ہیں، پھر اپنی ریاضتیں کرتا ہے، پھر تصوف اور عرفان کی طرف بڑے پیمانے پر تمایل اختیار کرتا ہے۔ بہرحال امام غزالی تک یہ جب اشعری مکتب فکر پہنچتا ہے تو ایک عرفانی رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور ادھر سے امام فخر الدین رازی ایک عقلانی شخصیت ہے، فلسفہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، فلسفی آثار کے ساتھ بہت زیادہ اس کو انس حاصل ہے،
تو امام فخر الدین رازی پھر اس اشعری مکتب فکر کو ایک فلسفی رنگ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ مکتب اشعری کے جو امام غزالی کے ذریعے سے ایک عرفانی رنگ اختیار کرتا ہے، ادھر سے امام فخر الدین رازی کی وجہ سے فلسفے کے نزدیک ہوتا ہے۔ یہ اشعری مکتب فکر میں آپ کو تحولات ملیں گے، یعنی وہ کلام جو آپ ابو الحسن اشعری کی کتابوں میں دیکھیں گے، مقالات الاسلامیین ہے، ان کی کتاب اللمع ہے، الابانہ ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ ابو الحسن اشعری ایک بہت بڑے مصنف تھے، کہتے ہیں کہ 200 کے قریب اس کی کتابیں ہیں، بہرحال اس وقت تو وہ نہیں پہنچی، کم ہی کتابیں پہنچی ہیں۔ تو اس کا کلام اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور امام غزالی کے جو بیانات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں گے، بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ اصل فکر وہ ہے، لیکن بہرحال اس میں تبدیلیاں ہیں اپنی جگہ پر۔ اور اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی کہ اس کے زمانے میں کلام فلسفے کے قریب ہوتا ہے۔ بعد میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، استاد شہید مرزا مطہری بھی جیسے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ کلام فلسفے کے کافی قریب ہو جاتا ہے، کہ خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہماری شیعہ شخصیات میں سے ہیں، جب وہ عالم اسلام میں ظاہر ہوتے ہیں اور تجرید الاعتقاد لکھتے ہیں تو کلام تقریباً 90% سے زیادہ فلسفی رنگ اختیار کر لیتا ہے، کہ فخر رازی نے فلسفے کے قریب کیا کلام کو، لیکن خواجہ نصیر الدین طوسی نے تقریباً 90% کلام کو فلسفی رنگ میں اختیار کیا۔ یہ تجرید الکلام اسی رنگ و بو کی کتاب ہے، کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عالم اسلام میں اس تجرید الاعتقاد کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی متکلم آئے، چاہے معتزلی ہو چاہے اشعری ہو، سب لوگ اسی طریقے پر چلیں جو تجرید الاعتقاد میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے اختیار کیا ہے۔ سارے متکلم اسی طریقے پر چلیں، حتیٰ جو آپ مثلا مواقف اور مقاصد، کہ ان کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کچھ اشارہ کیا ہے کہ اشعری مکتب فکر کی بہت بڑی کتاب ہے مواقف اور مقاصد، شرح المواقف شرح المقاصد، یہ بہت بڑی کتاب ہے، لیکن ان کی آپ اصل کتابوں کو دیکھیں، ان کی شروعات، ان کے حواشی، ان سب کو دیکھیں، ان کے اندر تجرید والا آپ کو رنگ نظر آئے گا۔ وہی طریقہ جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے تجرید الاعتقاد میں اختیار کیا، وہی رنگ و بو آپ کو یہاں پر بھی ملے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے مکتب اشاعرہ نے بالکل معتزلی مکتب فکر کو حذف کر دیا۔ عالم اسلام کے اندر عمومی طور پر اہل تسنن کے اندر خود اسی اشعری مکتب فکر نے جگہ لے لی، اور معتزلی باقاعدہ تقریباً ختم ہو گئے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک تو فکری اور عقلی مسائل کی وجہ سے، اور دوسرا خود سیاسی حوالے سے جو متوکل نے، مأمون معتصم اور واسق کے بعد جو متوکل آیا، اس نے جو معتزلہ کی کمر توڑی، تو اس کے بعد معتزلی طرز تفکر اصلاً بیچارہ کھڑا نہیں ہو پایا۔ کہ استاد شہید مرزا مطہری بھی بہرحال کیا کہتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ تأسف اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ بالاخره جو یہ روش تھی حریت عقلی والی، عقل کو آزاد چھوڑا تھا، استقلال تھا، اب ان کی تمام باتوں کی انسان تائید نہیں کرتا، لیکن یہ روش ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر عالم اسلام کے اندر دم توڑ لیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اہل تسنن کیا آپ دیکھیں نا، بے شک امام فخر رازی نے کلام کو فلسفے کے قریب کیا، لیکن بہرحال وہ بھی خود بڑے پیمانے پر اس روش سے دور ہے۔ اسی لیے آپ کو دیکھیں کہ عمومی طور پر آپ کو اہل تسنن کیا فلسفی قوی مکتب نہیں ملے گا، قوی فلسفی مکتب آپ کو نہیں ملے گا، اس وقت بھی آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ عالم تشیع کے اندر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا متکلمین نے بڑے پیمانے پر مخالفت کی، لیکن پھر بھی عالم تشیع کے اندر فلسفہ باقی رہا، کیونکہ یہ بہرحال اس کے اپنے اسباب ہیں کہ خود تشیع کی بنیاد اس تعقل اور تدبر پر ہے۔ ائمہ نے بہت زیادہ تشویق کی ہے، شیعوں کے اماموں نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے،
ان کی تعلیمات کے اندر بڑے پیمانے پر یہ چیزیں موجود ہیں، لہٰذا تشیع کے اندر اس تعقل والی روش کو بڑے پیمانے پر قبول کیا گیا اور باقی رہی اور ابھی تک باقی ہے۔ تشیع کے اندر آپ کو فلسفے کا ادامہ ملے گا، اگرچہ خود تشیع کے اندر بعض لوگ ہیں جنہوں نے روش وہی اشعریوں والی اختیار کی ہوئی تھی، یا بعض لوگوں نے روش جو ہے وہ کیا وہ اہل حدیث والی اختیار کی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑے پیمانے پر آپ کو فلسفہ تشیع کے اندر زندہ ملے گا، لیکن وہاں پر ختم ہو گیا۔ معتزلی طرز تفکر کے ختم ہونے سے، گرنے سے، دیگر اہل سنت کے یہاں فلسفے کا اور اس روش کا اصلا نام و نشان مٹ گیا، کہ آغا مطہری کہتے ہیں یہ بہرحال قابل تأسف ہے، افسوس ناک ایک مسئلہ ہے۔ خوب، یہاں پر بھی وقت تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں 2-3 باتیں اسی حوالے سے عرض کریں گے کہ امام فخر الدین رازی کا جو کردار ہے اس کو تھوڑا سا میں بیان کروں گا، اور اسی طریقے سے امام محمد غزالی کا تھوڑا سا یہاں پر واضح کرتا ہوں۔ باقی انشاءاللہ جو ماجرا فکری ہے ان کا وہ فلسفے کے تعارف میں وہاں پر ذکر کریں گے۔ اور ابھی ایک اور بات جو آخر میں ہماری اشاعرہ کے حوالے سے رہتی ہے، وہ اشعری فکر کے عقائد کیا ہے، بنیادی اعتقادات کو بیان کر کے انشاءاللہ اشاعرہ فرقے کے بارے میں بھی گفتگو کو تمام کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔